آج ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگوں کی جانوں سے ان کی صحت کے حوالے سے ہے. کوشچن نمبر ہے 1291. جی آنسر ٹیکن ایز ریڈ. جناب اسپیکر، میں نے یہ اس پہ پوچھا ہے کہ میڈیکل کالجز میں ٹیچنگ کیڈر کی بھرتی اور پروموشن کا کیا طریقہ کار ہے. اس میں ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا ہے، کافی لمبا چوڑا جواب ہے. میں صرف یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، کیا ان کا ایکسپیرینس اگر پبلک سیکٹر میں جابز آتی ہیں تو کیا ان کا ایکسپیرینس کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بتا دیں مجھے پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب. جی پارلیمنٹری سیکرٹری پارلیمنٹری جی کویشچن نمبر 1291. آنریبل اسپیکر، یہ آنریبل موور کا جو سوال ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میڈیکل کے دو کیڈرز ہوتے ہیں، ایک ٹیچنگ اور ایک وہ کیڈر ہے جس میں پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو آنریبل موور کا جو سوال ہے اس میں اسپیسیفکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پروفیسرز جو ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. جی امجد صاحب. جناب اسپیکر، یہ کوئی جواب جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. یہ ڈپارٹمنٹ سے جواب لے کے بتا دیں. یہ بہت پالیسی کا ایشو بنے گا کہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جابز کر رہے ہیں بطور اسسٹنٹ پروفیسر، اب انہوں نے بتایا کہ ہر سیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس درکار ہے، تو وہاں وہ پروموشن گیٹ کر لیتے ہیں. کیا وہ پبلک سیکٹر میں اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ایلیجیبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا مجھے باضابطہ کنسیڈرڈ جواب دیں تاکہ اس نے آگے پالیسی پہ اثر انداز ہونا ہے. آنریبل موور کے کویشچن کا کیٹیگریکلی جو ہے وہ میں جواب جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں. اس سوال کو فی الحال ہم اس کویشچن کی حد تک اس کو پین کر لیتے ہیں اور اسپیسیفکلی اس کا آنسر جو ہے میں ان کو دے دیتی ہوں ڈپارٹمنٹ سے کنفرم کر کے. جی امجد صاحب آپ بتائیں. اس کا پراپر جواب آنا چاہیے چلیں اس کو پین کر دیتے ہیں. جناب اسپیکر، نیکسٹ کویشچن ہے 1489. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. جناب اسپیکر، میں نے اس میں یہ پوچھا ہے کیا یہ درست ہے کہ نگران دور حکومت میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب میں درجہ چہارم کی تمام اسامیاں ختم کر دی گئی؟ پوچھا ہے کہ اگر جواب درست ہے تو صوبہ بھر میں کتنی اسامیاں ختم کی گئیں؟ جی میں نے پوچھا ہے کہ ان اسامیوں کو غیر ضروری ہونے کے متعلق رائے حاصل کی گئی تھی ڈپارٹمنٹ سے یا متعلقہ جو شعبہ تھا ان سے لی گئی تھی یا نہیں لی گئی تھی؟ جناب اسپیکر، ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ محکمہ پنجاب نے محکمہ خزانہ نے اپنے احکامات نمبری فلاں فلاں کے تحت 5738 درجہ چہارم کی غیر ضروری اسامیاں جو کہ 1 سال سے زائد عرصہ سے خالی پڑی تھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2023 میں انہوں نے یہ لیٹر جاری کیا اور آخری بھرتی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں کس سال میں ہوئی تھی؟ یہ بتا دیں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب، پھر میں اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ، اگر مجھے موور اجازت دیں تو جو سوال ہم نے پین کیا اس کا جواب چونکہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور مجھ تک مجھے موصول ہو گیا ہے، اگر اسپیکر صاحب مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں وہ بتانا چاہوں گی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو میڈیکل کالج کا ایکسپیرینس ہے اس کو نہیں، ابھی جواب آ گیا نا تو آپ کو اگر ابھی جی آپ چیئر کو ایڈریس کریں نا پلیز. آپ جی آنریبل اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سوال پین ہوا ہے اس کا جواب چونکہ ڈپارٹمنٹ موجود تھا یہیں پہ مل گیا ہے، تو کیوں نہ ہم وقت کو بچائیں اور اس سوال کو اس وقت کنسیڈر کر لیں اس کے جواب کو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایکسپیرینس ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایکسپیرینس کے اندر. جی امجد صاحب. نہیں، ہم پھر وہ پچھلے سوال پہ واپس آ جائیں، اس پہ بحث شروع کر دیں. اب ہم اگلے سوال پہ آ گئے ہیں تو اگلا سوال کریں، یہ اب نیکسٹ آ جائے گا تو اس میں پھر ڈیٹیل بات ہو جائے گی.
نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں امجد صاحب؟ چیئر نے، اب ہم نیکسٹ کوشچن پہ آ گئے ہیں. ہاں جی آپ 1489 پہ ہیں. ہاں اس پہ آ گئے ہیں. پچھلا کوشچن پینڈ فرما دیا آپ نے، وہ اب دوبارہ جب آئے گا. یہ پہلے کا جواب دے رہی ہیں؟ ہاں یہ پہلے پہ آ گئی ہیں دوبارہ. اچھا اب وہ پینڈ ہو گیا. یہ محترمہ وہ میں نے پینڈ کر دیا ہے، وہ میں نے پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ پینڈ کر دیا ہے. اب ان کا کوشچن ہے 1489 اور جز الف انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، اس کو دیکھیں ذرا. جی آنر اسپیکر، جی جس حوالے سے موور کا کویشچن ہے کہ فنانس یہ جو اسامیاں ختم کی گئی 5738، یہ 26 اپریل کو فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر لکھا، جو کہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ پوری پاور ہے کہ اگر وہ کوئی اسامیاں جو غیر ضروری ہیں اور جن کو جو ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بوجھ ہیں اس کو ختم کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے. اور پھر اسی لیٹر کی روشنی میں 27 اپریل کو 2023 میں ہی یہ جو پوسٹیں تھیں وہ ابالش کر دی گئی تھیں. جی امجد صاحب. تو جناب اسپیکر ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہ 2023 میں انہوں نے ختم کی ہیں. آخری بھرتی اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں کلاس 4 کی اسامیوں کی کب ہوئی تھی؟ اب جب بھرتی 10 سال نہیں ہوگی، 8 سال نہیں ہوگی، 5 سال نہیں ہوگی تو وہ پوسٹیں تو خالی رہیں گی. کیا وہ پوسٹیں خالی رہنے سے ان کا جواز ختم ہو جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پھر پتہ چلے کہ انہوں نے بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے خالی تھیں یا وہ غیر ضروری تھیں، تو تب پتہ چلے گا. یہ ذرا بتا دیں، کیونکہ یہ تقریباً 6000 پوسٹ جو ہے درجہ چہارم کی ایک محکمے سے ختم ہوئی ہے. پورے محکمے کے اندر اس سے ان کا کام متاثر ہوا ہے. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، ذرا پہلے اس کا بتا دیں ذرا. یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جب بھی کوئی پوسٹ کریٹ ہوتی ہے وہ اس لیے کریٹ ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ کسی شخص کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور تو وہ پوسٹ کریٹ کی جاتی ہے. جب وہ پوسٹ خالی ہوتی ہے اور وہ غیر ضروری خزانے کے اوپر بوجھ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان پوسٹوں کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے. 24/4/23 کو جب یہ پوسٹیں ابالش ہو گئیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بھرتی اس میں نہیں ہوئی. اور اب اگر کسی جگہ پر ضرورت محسوس کی جاتی ہے، کسی سٹاف کی کمی محسوس اگر کی جاتی ہے تو آؤٹ سورس کر کے وہاں پر سٹاف کو بھرتی کر لیا جاتا ہے اور وہ سٹاف وہاں پر کام کر رہا ہے. اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی پوسٹ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے کوئی محکمے کا جو کام ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، جب کوئی ادارہ بنتا ہے اس کی ضروریات طے ہوتی ہیں، اس کے مطابق سالہ سال لگتے ہیں ایسا نہیں جاری ہونے میں. آپ بخوبی اس بات سے آگاہ. جواز کریٹ ہوتا ہے، ضروریت کریٹ ہوتی ہے، پھر جا کے بڑے تگ و دو تردد کے بعد کوئی اسامی محکمہ فنانس، ڈپارٹمنٹ فنانس منظور کرتا ہے. اب آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، بیمار بڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامیاں فارغ ہو رہی ہیں. یہ کون سی جو تھیوری ہے ان کے پاس جو انہیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب یہاں بیمار ہونا لوگ کم ہو گئے ہیں، آبادی کم ہو گئی ہے، ضرورت رہی نہیں ہے، محکموں پہ بوجھ نہیں ہے، ڈاکٹر فارغ بیٹھے ہیں، آپریشن تھیٹر خالی ہیں، ٹھیک ہے، مریض ہے نہیں، وہ تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ زائد از ضرورت قرار دے رہے ہیں. کوئی چیز ایک بتائیں تو صحیح، یا صرف یہ ظلم کر رہے ہیں درجہ چہارم کے ملازموں پہ اور اس سارے ہسپتال جو ہیں بڑے بڑے ادارے، اس کی وجہ سے ان کا سارا نظام بیٹھ گیا ہے. جناب اسپیکر اس پہ بات کریں. صرف لکھا ہوا ایک جواب جو محکمے کی طرف سے آیا جو وہ پڑھ دینا کوئی بات نہیں ہے. اس کا کوئی جواز اس ہاؤس میں بیان کریں کہ یہ پالیسی میں کیا گیا. 6000 بندہ آپ نے فارغ کیا ہے. اگر وہ 6000 بندہ کوئی اتنے سالوں سے کام کر گیا، محکمے تو بڑھ رہے ہیں، ہاسپٹل زیادہ بن رہے ہیں، اسامیاں زیادہ ہونی چاہیے اور مریض خوار ہو رہے ہیں. 6 ماہ، سال 2 سال کا لوگوں کو ٹائم ملتا ہے آپریشن کا، ڈاکٹر کے چیک کرنے کا، اور یہ فرما رہی ہیں پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کی اسامیاں فارغ تھیں اس لیے ہم نے خارج کر دی ہیں. تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، یہ جواب کوئی مناسب دیں. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ مناسب آنریبل جواب دیں. اسپیکر، میرے موور کی جو بات ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ اس وقت پورا پنجاب بلکہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ہماری میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر قیادت ہیلتھ کے سیکٹر میں جتنا کام اس وقت ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ اس وقت صحت کے بارے میں جتنا اس وقت کنسرن ہے، اس کی ہسٹری میں مثال نہیں آپ میری ملتی۔ بات سنیں، آپ میڈم، آپ پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ میری بات سنیں۔ آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا، اور نو ڈاؤٹ چیف منسٹر پنجاب دن رات محنت کر رہی ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس جی، آرڈر ان دا ہاؤس جی، جنہوں نے گپے لگانی ہے ذرا باہر تشریف لے جائیں ذرا پلیز۔ احمد اقبال صاحب، اگر آپ نے گپے لگانی ہے تو باہر تشریف لے جائیں پلیز، لابی موجود ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ چیف منسٹر پنجاب دن رات محنت کر رہی ہیں، دن رات بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ آپ کے منسٹر خواجہ سلمان رفیق صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، سفید بالوں کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہیں، اور سینئر وزراء میں سے شامل ہیں جنہوں نے 2008 میں بھی سرو کیا، 13 میں بھی سرو کیا، اب بھی سرو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو چلانا کس طرح ہے۔ آپ مجھے بتائیں میڈم، آپ امجد صاحب ذرا تشریف رکھیں نا ذرا، آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے وزٹ کیے ہیں بہاولپور میں؟ آپ کے سیکرٹری صاحب نے کتنے وزٹ کیے ہیں بہاولپور میں؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی، آپ اپنے سیکرٹری صاحب سے پوچھیں۔ سیکرٹری صاحب بات یہ ہے بہاولپور میں کتنے، بہاولپور کو میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ، بہاولپور کوئی لاوارسوں کا شہر ہے؟ بہاولپور وہ ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ سب سے پہلے بہاولپور نے پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مالی معاونت کی۔ بہاولپور نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گاڑی دی، بہاولپور نے اس پاکستان کو چلانے کے لیے تنخواہ دی۔ آپ بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھیں، اب چیف منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر آپ کی بیوروکریسی کے کام بھی چیف منسٹر کریں، کہ ہر کسی کا ٹھیکہ چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا ہوا۔ چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کو دیکھیں یا بیوروکریٹ کے کاموں کو بھی چیف منسٹر نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 16 جون کو چیف منسٹر پنجاب نے چلڈرن کمپلیکس کا نوٹیفیکیشن کیا، ایک ڈائریکٹیو جاری کیا کہ انہوں نے ڈیزائر کی، ان کی یہ ول تھی کہ چلڈرن کمپلیکس بہاولپور میں آئے، جو کہ ڈویژن بہاولپور میں نہیں ہے، جس سے بچے ہمارے مر رہے ہیں، ہمارے نومولود بچے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اگر وہاں پہ آپ چیک کریں تو تقریباً ایک ہفتے میں ہزاروں کی تعداد کے پیشنٹ وہاں پہ بچے آتے ہیں، اور ہمیں یہ عین اور اہم ہماری ضرورت تھی بہاولپور کی کہ جس میں چلڈرن کمپلیکس بنتا۔ تو ہماری ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈیزائر وہاں پہ کی کہ ول کی انہوں نے مہربانی کی، شفقت کی کہ چلڈرن کمپلیکس میں دوں بہاولپور کی عوام کو تاکہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو۔ 16 جون سے لے کر آج تک ایسٹیمیٹ کاسٹ لگانے کے لیے آپ کے لیے ٹائم نہیں ملا، آپ کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج 13 اکتوبر ہے، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، 4 مہینے ہو گئے ہیں، اور 4 مہینے میں صرف یہ آپ کو فرصت نہیں ملی، یہ آپ کو ٹائم نہیں ملا کہ میں لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کی جان و مال کے لیے، جان کے لیے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، بہاولپور کے لیے جس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور ان کے لیے ہم ان کی محرومیاں در محرومیوں میں، ہمارا تو علاقہ بھائی محرومیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ایک چلڈرن کمپلیکس 4 مہینے سے ایسٹیمیٹ لگ رہا ہے، اور 4 مہینے اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنے گا۔ بنانا تو حکومت پنجاب نے ہے، ایک منٹ ٹھہریں ذرا، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ بنانا حکومت پنجاب نے ہے، ڈپارٹمنٹ نے پیسے دینے حکومت پنجاب نے، یہ مہربانی اور شفقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے، خادم اعلیٰ پنجاب نے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ 4 مہینوں میں آپ نے صرف اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلسس کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی، ٹائم ہی نہیں ملا، آپ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، آپ اے سی او کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بہاولپور میں وہاں پہ غریب کس طرح مر رہے ہیں، یا پنجاب کی عوام کس طرح مر رہی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جا کے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلسس مشینیں بہاولپور میں کتنے ہیں؟ 32 ڈائلسس مشینیں ہیں، 125 پیشنٹ ڈیلی ڈائلسس کرواتے ہیں، اور وہ ڈائلسس مشینیں ہیں جو جس کمپنی کے ہیں وہ کمپنی ایکسپائر ہو چکی ہے، ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان ڈائلسس مشینوں کی، اور کتنی ساری ڈائلسس مشینیں خراب ہیں۔
آپ کو کیا اندازہ کہ بہاولپور کن محرومیوں کا شکار ہے؟ بہاولپور، میں بہاولپور کی وکالت کر رہا ہوں یہاں پر، میں بہاولپور کے وکیل کے طور پہ بیٹھا ہوں یہاں پر، میں پورے پنجاب کی وکالت کر رہا ہوں یہاں پر، میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہاولپور میں جو ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ کا جو سرجن تھا اس کو آپ نے اٹھا کے لاہور پھینک دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو نیفرولوجسٹ تھا اس کو آپ نے ملتان پھینک دیا ہے۔ تو بہاولپور کو بے آسرا کیا ہوا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟